حج پر تشریف لائے اور ان کی محفل سجی ہوئی ہے، تو یہ تو علم کے حوالے سے بڑے حریص تھے، یہ چاہتے تھے کہ علم حاصل کرے، اور اہل بیت سے ان کے دل میں محبت بڑی مضبوط تھی، بڑی کوٹ کوٹ کر ان کے دل میں اہل بیت کی محبت بھری ہوئی تھی، اس لیے کہ کوئی بھی بندہ اللہ اور اس کے رسول تک اہل بیت کی محبت کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وہ وقت کا کچھ بھی بن جائے، لیکن اگر اس کے دل میں اہل بیت سے نفرت، عداوت ہے، تو وہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کعبے اور مقام ابراہیم کے بیچ میں نماز کی حالت میں مر جائے اور اس کے دل میں اہل بیت سے نفرت ہوگی تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر وہ کعبۃ اللہ کے سامنے بھی مرے لیکن اس کے دل میں اہل بیت سے نفرت ہے تو وہ جہنم کا کتا ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ آپ غور فرمائیں، جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ خاندان نبوت کے فرد امام محمد باقر، جو امام اعظم سے عمر میں بڑے تھے اور بہت بڑے تھے، رتبے میں بھی بڑے تھے، علم میں بھی بڑے تھے، عمر میں بھی بڑے تھے، ہر اعتبار سے بڑے تھے، تو یہ ان کی محفل میں گئے۔ امام اعظم کی جوانی تھی اور امام محمد باقر کا بڑھاپا تھا۔ جب پہنچے تو یہ بڑے خوبصورت وجیہ اور ان کا علم بڑا مشہور ہو گیا تھا ان دنوں بھی۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے امام محمد باقر کے ہاتھ چومے، تو انہوں نے پوچھا، کون ہو تم؟ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس وقت کوئی صاحب ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا، حضور یہ کوفہ کے سب سے بڑے عالم ہے، ان کا نام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہے، یہ ابو حنیفہ کہلاتے ہیں، نعمان بن ثابت ہے یہ، اور یہ ابو حنیفہ کہلاتے ہیں۔ آپ غصے میں گئے، اچھا تو وہی ہے کہ حدیث کے ہوتے ہوئے تو اپنی رائے پہ فتویٰ دیتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا ہے تو کہ میرے نانا کی حدیث کے ہوتے ہوئے اپنی رائے پہ فتویٰ دیتا ہے۔ لیکن امام اعظم آپ ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے کہا، حضور آپ تک غلط رپورٹ پہنچی ہے، اگر حضور اجازت دیں تو میں حضور سے کچھ سوال کروں، کچھ پوچھوں حضور سے۔ حضرت امام محمد باقر نے، عالم کی اولاد تھے، علم والے تھے، جن کے خون میں علم وراثت میں آیا تھا، تو وہ کیسے منع کر سکتے تھے؟ انہوں نے سوچا ہوگا کیا پوچھے گا، اور پوچھو۔ کہا، حضور یہ بتائیں کہ مرد طاقتور ہے یا عورت طاقتور ہے، دونوں میں طاقتور کون ہے؟ تو اس وقت امام محمد باقر نے فرمایا، طاقتور تو مرد ہی ہے، مرد کی طاقت عورت سے زیادہ ہے۔ فرمایا، عرض کیا، حضور اگر میں حدیث کے ہوتے ہوئے اپنی رائے پر فتویٰ دیتا، اپنی عقل پر فتویٰ دیتا، تو فتویٰ میں یہ دیتا کہ مرد زیادہ طاقتور ہے اور عورت کمزور ہے، تو باپ کی وراثت میں جو کمزور ہے اس کو زیادہ ملنا چاہیے اور جو طاقتور ہے اس کو کم ملنا چاہیے۔ اگر میں عقل سے فتویٰ دیتا، رائے سے فتویٰ دیتا، تو میرا فتویٰ کیا ہوتا کہ عورت کو ڈبل ملے اور مرد کو ایک ملے، یہ عقل کا رائے کا فتویٰ ہے حدیث کے مقابلے میں۔ لیکن میرے رسول کی حدیث ہے کہ مرد کو ڈبل، عورت کو ایک، تو میرا فتویٰ تو یہی ہے، تو میں نے رائے سے کب فتویٰ دیا؟ پھر اس کے بعد عرض کیا، حضور یہ بتائیں نماز افضل ہے یا روزہ؟ تو امام محمد باقر نے فرمایا، نماز افضل ہے۔ تو کہا، اگر نماز افضل ہے تو عقل کا فتویٰ یہ ہے کہ ایام ممنوعہ میں جن عورتوں کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو جو افضل ہے وہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہونی چاہیے، یہ عقل کا فتویٰ ہے۔ لیکن حدیث کا فتویٰ کیا ہے کہ نماز افضل ہونے کے باوجود عورت پر ایام ممنوعہ میں نماز معاف ہے، اس کی قضا نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا ہے۔ تو اگر میں حدیث کے خلاف فتویٰ دیتا عقل کی روح سے، تو میں یہ فتویٰ دیتا کہ روزہ معاف اور نماز کی قضا کی جائے۔ امام اعظم نے پھر عرض کیا، حضور یہ بتائیں کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا وظیفہ زوجیت کے وقت نکلنے والا مادہ زیادہ ناپاک ہے؟ تو اس وقت انہوں نے فرمایا پیشاب اس سے زیادہ ناپاک ہے۔ تو عرض کیا
اگر میں عقل کی روح سے فتویٰ دیتا تو یہ کہتا کہ پیشاب کرنے پر غسل فرض ہے اور وظیفہ زوجیت کے وقت نکلنے والا مادہ جب وہ نکلے تو اس وقت وضو فرض ہے، لیکن میں ایسا فتویٰ نہیں دیتا، میں تو یہی فتویٰ دیتا ہوں حدیث کے مطابق کہ وظیفہ زوجیت کے وقت غسل فرض ہوتا ہے، پیشاب کرتے وقت غسل فرض نہیں ہوتا۔ جب یہ بات امام باقر نے سنی تو آپ بیٹھے تھے، اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور آپ کی پیشانی کو چوما اور آپ کو سینے سے لگایا، یعنی غلط فہمی کا ازالہ ہوا۔ ایسے ہی مطلب بتانے کا ایک مثال یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء، صلحاء اور جن کے ذریعے سے دین کا کچھ کام ہو سکتا تھا، ان بزرگوں کو لوگوں نے پروپیگنڈا کر کے اہل بدعت نے، گمراہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح حضرت امام اعظم کے ساتھ کیا گیا کہ امام اعظم کے پاس علم بہت تھا تو ان سے حسد کرنے والے، ان سے جلنے والے، اس لیے کہ جلنے والے اور حسد کرنے والے جب برابر نہیں ہو پاتے تو پھر غلط سلط باتیں افواہوں کے طور پہ پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو امام اعظم کے لیے ایسے ہی پھیلایا، ان کو تو 14 حدیث یاد ہے، ان کو تو یہ ہے، ان کو تو وہ ہے۔ لیکن سنو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے اساتذہ کی تعداد 4000 ہے۔ اب اگر ہر استاد سے انہوں نے ایک ایک حدیث بھی پڑھی ہوگی تو کم سے کم 4000 حدیث تو ان کو یاد رہنی چاہیے۔ یا اب آپ اگر ایک حدیث بھی نہیں پڑھی تو پھر استاد ہی کیسا ہوا؟ استاد ہوا کم سے کم ایک حدیث پڑھا کر تو استاد ہوگا، اس سے کم پر تو کوئی استاد ہو بھی نہیں سکتا۔ یعنی ایک چیز بھی نہ پڑھے اور استاد ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور امام اعظم کے 4000 استاد ہیں اور یہ استاد لوگ کہتے ہیں کہ ان کو 14 حدیثیں یاد تھی۔ آپ غور فرمائیں، وہ تو کہتے ہیں 14 یاد تھی جبکہ 4000 ان کے اساتذہ ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو ایسا ہی کچھ جیسے امام اعظم کے دشمنوں نے کیا، امام احمد رضا کے مخالفین نے بھی یہی کارنامہ بہت فن کے ساتھ انجام دیا، کیونکہ امام احمد رضا کو اللہ نے 108 علوم و فنون میں مہارت عطا فرمائی تھی۔ 108 علوم و فنون وہ جانتے تھے، یعنی کہ ایک چلتی پھرتی یونیورسٹی، ایک نہیں بلکہ 2.5 چلتی پھرتی یونیورسٹی کا نام امام احمد رضا ہے۔ اتنا علم اللہ نے ان کو دیا تھا، یہ علم ان کے پاس تھا۔ صرف 3.5 سال کی عمر میں وہ تھے تو وہ عربی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ 3.5 سال کی عمر میں وہ عربی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کی ٹوٹل جو زندگی ہوتی ہے وہ 64-65 سال کچھ ان کی عمر کے ایام ہوتے ہیں۔ ان ایام میں آپ نے 1200 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ 1200 سے زائد کتاب، یعنی اگر 3 صدی اوپر آپ جائیں اور اس صدی میں آئے اور بعد میں، تو آپ کو کوئی اتنا بڑا مصنف نہیں ملتا کہ وہ 1200 کتابیں لکھے۔ اور امام احمد رضا نے 1200 سے زائد کتابیں لکھی، اور کتابیں بھی کیسی؟ لکیر کے فقیر نہیں کہ 20-25 کتابیں جمع کر لی، اس میں سے ایک پیراگراف چرایا، اس میں سے ایک پیراگراف نکالا، اس میں سے ایک ورق نکالا، اس میں سے، ایسا نہیں، اپنی طرف سے تحقیق پیش فرمائی۔ یہ امام احمد رضا کا کارنامہ ہے، اپنی طرف سے تحقیق پیش فرمائی، اور حدیثیں اور سوال اگر آیا، پہلے قرآن کی آیتیں، پھر حدیثیں، پھر بزرگوں کے اقوال، پھر اس کے بعد اپنی رائے، اس طریقے سے انہوں نے مزین فرمائی۔ تو جب امام احمد رضا کے کارناموں کا کوئی جواب نہ دے سکا تو ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ جانتے ہیں امام احمد رضا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذات کا نام ہے کہ علماء حرمین شریفین کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو عرب شریف کے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے علماء مولانا احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ سے مسئلہ پوچھتے، اور اعلیٰ حضرت جو جواب دیتے، اس زمانے میں چونکہ حرمین شریفین پر اہل سنت کی حکومت تھی تو یہ جو جواب دیتے وہی جواب وہ لوگ مان لیا کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے اس وقت مکہ المکرمہ میں جس مقام پر حضور علیہ السلام کی ولادت گاہ ہے، میں آج آپ کو بہت سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ امام احمد رضا پر آپ میری بہت سی تقریریں سنتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ جو مجمع اس وقت میرے سامنے نوجوانوں کا ہے،
میں امام احمد رضا کا تعارف ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ لوگوں کے اندر ایک عجیب سی غلط فہمی ہے۔ مکۃ المکرمہ میں جہاں حضور علیہ السلام کی ولادت طیبہ ہوئی تھی، اس ولادت گاہ کو شہید کر کے وہاں ایک لائبریری بنا دی گئی ہے۔ اس لائبریری کے اندر بھی امام احمد رضا کی ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، اور بھی کتابیں ہیں لیکن مجھے نہیں معلوم۔ جو کتاب میں نے اپنی آنکھیں سے دیکھا ہے، میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اس کتاب کا نام ہے الکفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم۔ یہ کتاب آج بھی مکۃ المکرمہ کی اس لائبریری میں ہے، لوگ وہاں غلاموں کو نہیں جانے دیتے۔ اے امام تیری عظمت پر سلام، رسول اللہ کی ولادت گاہ تک تیری کتاب پہنچی ہے، اور یہ کتاب عربی زبان میں امام احمد رضا نے مکۃ المکرمہ میں لکھی ہے۔ آپ کو